سامعین کو آپ بتا سکیں کہ موٹاپا ہوتا کیا ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم موٹے ہیں؟ سو تھینک یو ویری مچ. اس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ کل 4 مارچ ورلڈ اوبیسٹی ڈے ہے, اور اس کی وجہ آپ نے خود بتا دی کہ اس وقت مور دین 50% آف دا پاپولیشن جو دنیا بھر میں ہے وہ اس وقت بھی ایگزسٹنگ بھی اوور ویٹ یا اوبیس ہے, ایگزسٹنگ بھی, اور یہ 75% چلا جائے گا جو 2035 کا آپ نے بتایا وہ اس طرح سے ہے. تو ہم کس طرح سے اندازہ لگائیں کہ ہم ہیں یا نہیں ہیں, تاکہ ہم سبجیکٹو اس پہ نہیں جاتے ہیں. سب سے پہلا کام یہ کہ اپنی ہائٹ ہم دیکھیں کہ کتنی ہے ان سینٹی میٹرز. فار ایگزامپل میری ہائٹ 171 ہے, تو اس میں سے 1 نکال دیں, جو بچ گیا دیٹ شوڈ بی یور آئیڈیل باڈی ویٹ. ٹھیک ہے, تو بہت آسان سا فارمولا ہے. تو اگر یعنی 71 سے اوپر ہے اور 10 kgs اوپر ہے تو آپ گرے زون میں ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں اوور ویٹ. ٹھیک ہے, اگر 10 سے اوپر چلا جائے اس کا مطلب ہے اب آپ موٹاپے کا شکار ہیں. اور جیسے جیسے یہ ایک ڈگری بڑھتی جاتی ہے, اب آپ کے پاس شوگر, بلڈ پریشر, جو دوسری کوموربڈس بیماریاں ہیں جو ہم بات کریں گے جس پہ ابھی, ان کا جو رسک ہے وہ بڑھتا جائے گا جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے. تو آسان سا حل یہ ہے. ادروائز آپ BMI بھی نکال سکتے ہیں اگر آپ کو ہائٹ اور ویٹ اپنا پتہ ہے. گوگل پہ ہر جگہ پہ مختلف سافٹ ویئرس پہ موجود ہے. BMI نکال لیں. BMI اگر 25 سے اوپر ہے, 25 to 27.5 تک یہ اوور ویٹ ہے. اس سے اوپر فار ایشینز وہ موٹاپا کہلواتا ہے. بالکل, آپ نے بالکل صحیح کہا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر جب ہم موٹاپے کی بات کرتے ہیں, کل پوری دنیا میں بھی ورلڈ اوبیسٹی ڈے بھی منایا جائے گا, تو ہم اس وقت اگر ہم اپنی ایک نارمل زندگی کی بات کریں, میں اپنے طرز زندگی کی بات کروں, آپ کریں, ہم اپنے بچوں کی بات کریں, تو مین روٹ کاز آپ کو کیا وجہ لگتی ہے کہ ہم سب لوگ موٹاپے کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ جو اس کے پیچھے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ مجھے انٹریکٹیو ہے یہ obviously. تو اب کب سے سمجھتی ہے کہ موٹاپا دنیا بھر میں بڑھتا کیا ہے, in which century or from where it started almost. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید 21ویں صدی میں بہت زیادہ, اور اسپیشلی اگر کووڈ کی بات کروں میں, کووڈ کے بعد, کیونکہ ہم سب نے اپنے آپ کو گھروں میں بند کر لیا اور ہمیں عادت ہو گئی کہ نہیں اب گھر میں ہی رہ کے اس دنیا سے کام ہو سکتا ہے, بالکل سب کچھ آن لائن منگایا جا سکتا ہے. So it's all about مین چیز یہ ہے ایکسیس ٹو فوڈ جو ہے نا. دیکھیں یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جیسے جیسے آہستہ 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 یہ انسان بنیادی طور پہ شکاری, پھر کاشتکاری, پھر اس کے بعد انڈسٹریلسٹ, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ وزڈم بیسڈ ہے. وزڈم کا مطلب کیا ہے, آپ بیٹھ کے کام کریں اور دنیا کو نچائیں اور پیسہ کمائیں. تو اس میں پھر یہ دیکھیں آپ 75 آنورڈس یہ بہت ایک گلوبیسٹی کہتے ہیں اس کو, گلوبل جو ہے نا ایک پرابلم بن گیا اوبیسٹی. تو کازز کیا ہیں اس کے؟ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں سبھی ہمیں سے ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا, اگر ہم یہاں کی تھیوری کو بھی لیں نا کہ ڈس یوز یا اوور یوز اٹرافی, ڈس یوز اٹرافی مطلب چیزیں جو ہم یوز نہیں کرتے وہ ختم ہوتی جاتی ہیں. تو ہماری باڈی یہ سینس کرتی ہے آہستہ آہستہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم جنریشنز کہ اس انسان کا تو وزن ہی اتنا ہونا چاہیے, پھر وہ ایک جینیٹک چینج آتی ہے. لیکن دیکھیں کوئی بھی سیڈ ہے, بیج ہے, آپ زمین میں ڈالیں, کیا وہ خود سے اوپر اٹھے گا؟ نہیں, اس کو ایک انوائرمنٹ چاہیے. وہ انوائرمنٹ ہمیں اب آہستہ آہستہ آفٹر 1975 ملتا جا رہا ہے. جیسے جیسے ہمارا جینیٹک اندر سے چینجز آتی جا رہی ہیں, ساتھ ساتھ میں وہ بھی ملتا جا رہا ہے. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہم شروع کریں نا اگر کسی بھی ایونٹ سے, شادی سے شروع کریں, شادی سے لے کر کے مرنے تک ایوری تھنگ از فوڈ, سب کھانا ہی, ایوری تھنگ از فوڈ. کوئی رہ گئی ہے چیز؟ مطلب ابھی بھی میں سوچتا ہوں, میں اپنے آپ کو سوچوں, کوئی بچہ پاس ہو کے آتا ہے, فیل ہو کے آتا ہے, چلو بھائی کہیں کھانا, چلو پیزا کھاتے ہیں. ایگزیکٹلی, کوئی ایکٹیویٹی ہی نہیں بچی ہے, مطلب کوئی پارک نہیں ہے. کچھ امن و امان کی صورتحال بھی ایسی ہو کے گئی. میں نے ایک خاتون نے نا بڑا اچھا مجھے وہ کہا, میں نے جب ان کو انکریج کر رہا تھا کہ آپ واک کریں, تو وہ کہتی ہے ڈاکٹر صاحب واک کرنے جاؤ یا کتے بھونکتے یا کتے دیکھتے ہیں. سو ٹرو, کتنی اچھی بات کی, واقعی ایسا ہوتا ہے. تو ایسی جو ہے نا وہ چیز ہو گئی. اب تو جو امن و امن کے حالات ہیں اس کے حساب سے بھی تو ماحول پہ آتے ہیں, کلچر, سوشل. اسی لیے جو کل کا آپ نے ورلڈ اوبیسٹی اگر نکالیں گے نا, وہ ہے فرام می ٹو وی. اٹس ناٹ اونلی مائی پرابلم, پرسنس پرابلم, پورے گھر کا پرابلم ہے, پوری سوسائٹی کا یہ پرابلم بن گیا
ہے 50% اگر پاکستان کی آبادی اس وقت ہمارے اسٹیٹسٹکس اوور ویٹ یا اوبیس ہے, آپ کسی گھر میں دیکھ لیں 50% سے اوپر اوور ویٹ یا اوبیس ہوں گے, ٹھیک ہے نا. تو اٹ از ملٹی فیکٹوریل. صرف یہ کہنا یہ کھاتا زیادہ ہے یا کھاتی زیادہ ہے, ہیلتھی نہیں ہے, یہ تو سمٹمز ہیں, یہ علامات ہیں اس بیماری کی. جس طرح کسی بھی بیماری کی علامت ہوتی ہے, بخار ہوتا ہے, نزلہ ہوتا ہے, یہی تو سمٹم ہے کہ بندہ ہلنا نہیں چاہ رہا ہے, کھا کے سلو ہو گئی نا باڈی, سلو ہو گئی ہے باڈی, سمٹم ہے یہ. تو ہمیں اس کو اگر موبلائز کرنا ہے تو پورے گھر کو چینج کرنا پڑے گا, گھر کی عادات, کلچر, سب کو. مطلب کتنا مشکل ہے, آپ خاتون ہیں, سمجھ سکتے ہیں. کوئی مہمان آئے, آپ کو نہیں میں صرف 1 ڈش کروں گی, کر کے دکھائیں آپ مجھے. کسی شادی میں آپ یہ کر کے دکھائیں, کہ آپ اپنے بچے کا برتھ ڈے نہ سیلیبریٹ کریں, کر کے دکھائیں آپ مجھے. اتنا مشکل ہو گیا کیونکہ کلچر ہماری ایسی ہو گئی ہے. تو جب if everything starts with F for food, then O is obesity. تو it will follow. یہ وجہ ہے. بالکل, اور لوگ ناراض ہو جاتے ہیں آپ سے. لیکن آئی تھنک پہلا اسٹیپ تو کسی ایک ماں کو اٹھانا پڑے گا. ہاں, ایبسولوٹلی. مطلب میں بھی ایک ماں ہوں, ٹھیک ہے. میں کبھی کبھی سب سے امپورٹنٹ چیز کہ گھر کے اندر کھانے کی چیزیں آتی کون سی ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ ہم سب سے پہلے گروسری کرنے کون جاتی ہے, ماں جاتی ہے نا, بہن جاتی ہے, بیٹی جاتی ہے. بس اگر اس نے گروسری میں سلیکشن اچھی کی ہے تو خود بخود سب کو عادت ہو جائے گی. بالکل. اور اس میں ایک امپورٹنٹ چیز بتاؤں نا, کہ میں اپنے پیشنٹس کو کہتا ہوں کہ اپنے گھر میں ایک چیز کریں جو ایکسیس ہے ٹورڈ سویٹ تھنگس, چاکلیٹ ہے, بسکٹس ہیں, ایک تو لائے نہیں. اور دوسرا ٹائم چیک کیا. پھر میں ڈاکٹر غلام سے, ڈاکٹر غلام میں نے آپ کو وہی بتایا بڑی اچھا سے ایک واقعہ, کہ میں لفٹ میں اوپر آ رہی تھی تو کس طرح ایک لڑکے نے کہا کہ بھئی میں اپنے 1 گھنٹہ میرے پہ آفس میں کوئی نہیں ہوتا, تو میں نے سوچا کہ میں یہی کوئی ویڈیو لگا کر ایکسرسائز کر لوں, اور پھر اپنے کپڑے چینج کر کے نارمل روٹین کا. اس کو ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا. امبر, میں اس میں یہ بات ایڈ کروں کہ جیسے کووڈ کی آپ نے بات کی نا, جہاں کووڈ نے یہ پینڈورا باکس کھولا ہے نا, وہاں کووڈ میں یہ دیکھیں کہ اپرچونٹیز کتنی کھلی ہیں. یعنی فری ہوم ڈیلیوری ہو, زوم ہو, آن لائن میٹنگز ہو, ورک فرام ہوم, یہ وہ ایسے وقت ہے نا ایجاد. تو اسی طرح سے ہم, جیسے آپ نے یہ مثال دی, تو یہ جس طرح انہوں نے چینج کیا, ہم بھی اپنے آپ کو کر سکتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. فار ایگزامپل, جیسے آپ پوچھ رہی تھی کہ یار وہ لوگ جو بہت آفیسز میں بزی ہیں اور ٹائم نہیں ان کے پاس, وہ کس طرح سے مینیج کریں. لیکن ابھی اب مثال دوں میں, کل تک میرا اسکیجول اتنا ٹائٹ ہے نا اگلے 1 ہفتے کا, مجھے کل شام میں پتہ چلا یہ صبح شو میں جانا ہے, میں نے بہت ساری چیزیں کینسل کی اور یہاں پہنچ گیا نا. اسی طرح زندگی میں ہم کر سکتے ہیں, اپرچونیٹی نکال سکتے ہیں. اور ہم اپنا واٹس ایپ, ڈیجیٹل, یہ سب اتنا یوز کرتے ہیں. میں اپنے پیشنٹس کہتا ہوں گھر میں ایک ریکمبنٹ بائک جو سائیکل ہوتی ہے وہ رکھیں, اور واٹس ایپ پہ بیٹھیں, ٹانگیں چلتی رہیں, آپ کا دماغ, ہاتھ, انگلیاں سب چلتی رہیں گی. وی ہیو ٹو ماڈیفائی. لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کا مطلب یہی ہے. بالکل. اور ڈاکٹر غلام, آپ سائیکل تو بالکل بات کریں, لیکن شاید بہت سارے لوگ سائیکل نہیں خرید سکتے ہوتے. میں نے بہت ساری ایسی بھی چیزیں دیکھی. دیکھیں ڈیجیٹل فون آج کل ہر کسی کے پاس ہے, ہر کوئی دیکھ سکتا ہے. میں نے ایسی ایکسرسائز دیکھی کہ آپ سمپل کھڑے میں اور آپ کے بس پاؤں چل رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, آپ نہیں بھاگ رہے, آپ کے پاس جگہ نہیں ہے بھاگنے کی, آپ کو باہر ڈر ہے یار کوئی چور نہ آ جائے, ہماری گاڑی نہ اتار کے لے جائے, موبائل نہ چھن جائے, آپ کھڑے بس چل رہے ہیں. میں نے 1-2 دفعہ اس طرح کیا ہے کہ میں صبح کبھی کبھی مطلب ہفتے میں 2-3 دفعہ صبح 7 بجے اٹھتا ہوں نا, تو اپنی چائے خود بناتا ہوں. 7 منٹ لگتے ہیں, تو اس پہ میں نے اپنے فیس بک پہ اور اپنے دوستوں میں رکھا 7 AM کلب. وہ 7 منٹ میں وہیں کھڑے جب تک چائے بن رہی ہوتی ہے میں ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہوں. 2-3 تو یو کین, اٹس جسٹ یو نو لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن, ٹھیک ہے نا. تو بالکل بہت زبردست بات ہے. اپنے آپ کو نا خود ول پیدا کرنی ہوگی. ہم یس وی کین ڈو اٹ. ابھی میں کل پرسوں جو ہے نا بیٹے کو لے گیا, وہ جب تک پارک میں جمپنگ کاسل پہ 10 منٹ, اور میں کھڑے ہو کے ایکسرسائز کر رہا تھا وہیں اس کاسل کے سامنے. سب پیرنٹس دیکھ رہے ہیں اس کو ہو کیا گیا ہے, پاگل تو لیکن اس کو کیا پتا کہ اندر سے دل کتنا خوش ہو رہا ہوگا. بالکل. اچھا ڈاکٹر غلام, ہم جب موٹاپے کی بات کرتے ہیں ہمارے بچوں کے اندر, جیسے آپ نے سب بات کی, تو میں چاہوں گی کہ ان جو مین کامن اس وقت ڈیزیزز ہیں ہم اس کو بھی آپ تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیں, کہ موٹاپے سے کیا کیا بیماریاں بہت زیادہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جو ہو رہی ہیں. بالکل. مزے کی بات یہ ہے کہ جو موٹاپے کا آپریشن ہے 1960 سے شروع ہوا ہے. اچھا 1990s تک نا
ہمیں تو یہی پتہ نہیں تھا کہ موٹاپے کی اصل وجہ کیا ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ اب جو تھیوریز ہے نا، موسٹ کامن جو اس کی وجہ ہے وہ انسولین کی زیادتی ہے جسم کے اندر، انسولین ریزسٹنس اور انسولین کی زیادتی. اور انسولین کیا کرتا ہے، ہمارے جسم کے اندر ایک حالت جنگ پیدا کرتا ہے مسلسل. اگر انسولین ایک حد سے بڑھ جائے، جیسے رومی نے کہا ہے نا، نارمل چیز کا ایکسیس ہو جانا زہر ہے، تو ہائپر انسولین بڑھ جائے. اب ہم شروع کرتے ہیں کہاں وہ ایکٹ کرتی ہے دماغ سے، مطلب سر سے لے کر کے پاؤں تک. دماغ میں آتے ہیں تو ڈپریشن، میگرین، ہیڈ ایکس جو بار ہو رہے ہوتے ہیں. نیچے آتے ہیں چربی، جب یہاں جمع ہوتی ہے تو رات میں خراٹے آنا، نیند نہیں آنا. میرے کچھ پیشنٹس ایسے ہیں 5 سال ہو گئے ہیں لیٹ نہیں سکے، وہ مطلب ایسے بیٹھ کے سوتے ہیں. سو انفارچونیٹ. ٹھیک ہے. اسی طرح نیچے آتے ہیں تو ہائپرٹینشن، بلڈ پریشر، شوگر ہے، موسٹ امپورٹنٹلی کینسر. کیونکہ کینسر کی اصل وجہ کیا ہے، سیلز بہت تیزی سے گرو کرتے ہیں اور گروتھ کے دوران ان میں کہیں چینج آ جاتی ہے جس کو میوٹیشن کہتے ہیں. تو اب موٹاپا جو ہے وہ اٹس ون آف دا مین رسک فیکٹرز فار دا کینسر. بریسٹ کینسر لیں، کولن کینسر ہو، آنت کی کینسر لیں، کوئی بھی لے لیں، اس کے اندر نا ایک مین رسک فیکٹر بن کے آ رہا ہے. تو اس طرح سے سر سے پاؤں تک، گھٹنے، چور، بیک ایک، تو سب چیزوں کو افیکٹ کر رہا ہے. So true. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سر سے لے کر پیر تک موٹاپا ہر چیز کو افیکٹ کر سکتا ہے. سامعین، آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور کال کرنے کے لیے نمبر آپ سب کو بہت اچھے سے جانتے ہیں. آپ 021-111-000-105 021-111-000-105. آپ ڈاکٹر غلام سے ڈائریکٹ سوال بھی کر سکتے ہیں. موٹاپے کے حوالے سے پریشان ہیں آپ، یا اپنی سکسیس سٹوری ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے ویٹ لاس کیسے کیا، تو وہ بھی آپ ہم سے ضرور شیئر کریں. www.fb.com/hotfm105 کے اوپر لائیو ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں پر بھی آپ کے سوالات ہم شامل کریں گے. اور جو لوگ جن کے پاس انٹرنیٹ فیسلٹی نہیں ہے، وہ اپنے موبائل کے میسج آپشن پہ جائیے اور اپنا میسج لکھیے، اسپیس دیجیے، اور 8881 کے اوپر ہمیں سینڈ کر دیجیے. اچھا ڈاکٹر غلام، آپ نے کہا کہ یہ بیماریاں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، میں چاہوں گی کہ ہم جب ہمارا وزن بڑھنے لگتا ہے، آپ نے کہا ڈپریشن ہے، بیماریاں ہیں، شوگر ہے، سب کچھ، بلڈ پریشر سب بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ایک کال پہلے شامل کرتے ہیں، پھر میں سوال کرتی ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ اچھا پروگرام چل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب سے ذرا معلومات کرنی تھی. جی پلیز کریں. یہ جو میرا تھوڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، یہ ٹانگے جو ہے نا، مانا ابھی جو پٹ وغیرہ جو ہے نا، مانا چلتا ہوں تو درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب سے معلومات کرنا. یہ اچھا پروگرام ہے، میں آپ کا پروگرام سنتا ہوں. اچھا جی، صاحب بھی پروگرام کرتے ہیں آپ کے ساتھ، وہ بھی میں سنتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا. میں ڈاکٹر صاحب سے بالکل پوچھ لیتی ہوں. آئی تھنک ویسے تو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن آئی تھنک یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے ان کا. تو پھر اس میں ہوتا ہے یہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے چلنا پھرنا کم ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ویٹ بڑھنے لگتا ہے. اس میں سمپل یہ ہے کہ دیکھیے، جیسے آپ نے کہا نا، سیلف کنٹرول ڈائٹ اور وہ ایکسرسائزز جس پہ آپ کا پریشر نہ ہو، وہ کسی فزیوتھراپسٹ یا نیوٹریشنسٹ کے اندر مل کے یہ ان کو کرنا پڑے گا. صحیح. اچھا ڈاکٹر غلام، جب ہم ویٹ ہمارا بڑھ جاتا ہے تو یقیناً ایک پوائنٹ پہ آ کے کہیں نہ کہیں ہمیں خود ریئلائز ہونے لگتا ہے، کیونکہ ہماری نارمل زندگی کی روٹین خود بخود ڈسٹرب ہونے لگتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی. تو آپ کیا کریں؟ لوگ بہت ساری غلط چیزوں کی طرف بھی جاتے ہیں کہ نہیں جی وزن جلدی سے کم ہو جائے. بڑھانے میں تو انہوں نے نہیں سوچا، لیکن اب یہ بھی چاہتے ہیں کہ بھی وزن جلدی سے کم ہو جائے. تو کیا کریں؟ کیا بہت سارے لوگ بہت ساری ڈائٹس کرتے ہیں، بہت سارے لوگ بہت سارے سپلیمنٹس دیتے ہیں. میں نے دیکھا بہت سے لوگ ہربل واٹر کا استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ سرجریز کی طرف جاتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ اگر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ دیں کہ کیسے کیسے لوگ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں اور کیا کیا طریقے اس وقت موجود ہیں. دیکھیں، جو مستند طریقے ہیں نا، 3 مینلی اگر ہم براڈلی کلاسیفائی کریں. پہلا ہے لائف سٹائل ماڈیفیکیشن، جس کے اندر ڈائٹ اور ایکسرسائز 2 آتی ہیں. دوسرا میڈیکیشنس ہیں، اور تیسرا انٹرونشنس ہیں. اس میں پھر اینڈوسکوپک بھی آتی ہیں، سرجیکل بھی آتی ہیں. اچھا، اب اس میں موسٹ امپورٹنٹ چیز بتاؤں کہ آبجیکٹیو کیا ہے. میرے پاس جو بھی پیشنٹ آتا ہے میں اس سے پوچھتا ہوں آبجیکٹیو کیا ہے. اگر شارٹ ٹرم گول ہے کہ جیسے اکثر بچی آتی ہیں اور کہتی ہے بس 6 مہینے ہو جائے، 6 مہینے میں شادی ہو جائے، بس اس کے بعد کون پوچھتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل پریکٹیکل بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو اگر آبجیکٹیو وہ ہے تو ہم پھر لائف سٹائل ماڈیفیکیشن، جس میں ڈائٹ، ایکسرسائز، کچھ میڈیکیشنز دے کے وہ کر سکتے ہیں، ان کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. obviously جو بھی چیز ہے پیشنٹ کے کنسنٹ سے ہی چلتی ہے آگے.
میں کسی کو نا امید نہیں کرتا ہوں, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے کہیں سے تو شروع کرو. اب جب ان کا وزن 10 کلو کم ہوتا ہے اور ان کی زندگی میں بہت نکھار آتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بہت, اور پھر شادی کے بعد ہی صحیح جب وزن وہ بڑھ جاتا ہے اور ان کو وہ تکلیفیں ہونے لگتی ہے, واپس آتے کہتے ہیں آئی نیڈ سم سسٹینیبل سولوشن. ٹھیک ہے, مطلب کوئک سے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی چیز ہو سیف ہو, افیکٹو ہو اور سسٹینیبل ہو. اب یہاں سے آتے ہیں ان تین کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں نا جن کی انٹینشن کچھ اور ہوتی ہے, مثلا کچھ دوائیاں, ہربل دوائیاں ہیں, یہ دوائیاں ہیں, اصل بات اس میں ہے کیا چیز. ٹھیک ہے, لائپو فریزنگ ہے, اس طرح کی چیزیں اب بہت سننے میں مل رہی ہیں, ان کا انٹینشن کیا ہے. یس, اس کے بعد دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں. ایک جلدی سے کال شامل کر کے سوال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایکچولی میرا سوال نہیں ہے, ڈاکٹر غلام مرتضیٰ کی میں پیشنٹ ہوں, تو میں نے کہا ان کو سن رہے ہیں تو ہم ان کو oblige بھی کر دیں. سر نے میری سرجری کی ہے, اور سر اگر آپ کو یاد ہو زینب بات کر رہی ہوں, تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے سرجری کو, اور میں سر کے پاس روتے ہوئے آئی تھی آنسوؤں سے کہ بچوں کے ساتھ سر میں پاس گئی تھی اور جھولے سے مجھے اتار دیا کیونکہ میرے بیٹھنے کے بعد جھولا نہیں چل رہا تھا اور بچوں کو اکیلے بیٹھنا پڑا. میں نے کہا سر اب مجھے نہیں پتا, ڈائٹنگ یہ وہ سب فیل ہو گیا ہے, خدا را میری سرجری کر کے نا میری زندگی کو چینج کر دیں. اور اب الحمدللہ ہم لوگ ٹرپ پہ بھی جاتے ہیں, ہائکنگ کرتے ہیں, سب کرتے ہیں. 108 سے اب وزن جو ہے نا میرا 55 کلو پہ آ گیا. ماشاء اللہ. تو آپ کا لائف سٹائل کیسا ہے؟ اب آپ ہیلدی کھاتی ہیں, سب کچھ نارمل اس پہ رہتی ہیں؟ جو چیزیں گھر میں بنتی ہیں گھر والوں کے لیے وہی چیزیں کھاتے ہیں. جیسے کہ پہلے جو ماڈریشن نہیں آتی تھی نا, سامنے بریانی کی پلیٹ دیکھ کے ایک کے بعد وہ 3 ہو جاتی تھی, وہ جو ہے نا اب کم کوانٹٹی میں کھاتے ہیں, ہر چیز انجوائے کرتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے زینب, تھینک یو سو مچ. بریک کا ٹائم ہے, تھینکس. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام قرۃ العین ہے اور میں ڈاکٹر غلام کی پیشنٹ رہ چکی ہوں. میں دبئی سے کال کر رہی ہوں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. تھینک یو قرۃ. نہیں, I really wanted to talk about this because this is something that I had been struggling for over 5 years. I had gone through multiple forms of exercises and enrolled myself in different gyms, tried different kind of diets and everything, but along with depression and other issues which were very severe, and I started looking and researching about the procedures that I have been through with Dr. Saab for 2 years, and he has been extremely supportive. I contacted him about 6 months ago, and my journey and my surgery was 2 months ago, and in just a matter of 2 months I am a much more energetic person, and بہت فرق پڑا ہے میری لائف پہ. How much was your weight and now it is? When I came to you, before pre-surgery, I was 95, and at this point I am 76. Alhamdulillah. And what I want to talk about right now is that people think کہ یہ کوئی شارٹ کٹ ہے. People think کہ یہ جو ہے کوئی ایک طریقہ ہے کہ آپ جو ہے باقی چیزیں چھوڑ کے یہ کر لیں تو یہ کوئی شارٹ کٹ ہے. And I did hear all that post my surgery. But it's not like that. It is a procedure. It is just like آپ کہ کسی اور آرگن میں کوئی پرابلم ہو یا آپ کسی اس کو فکس کرنے کے لیے آپ you do some intervention. Just like that, it is not an unhealthy procedure. It is not a shortcut. It is not something کہ چلو جی میں یہ نہیں کر سکتی ہوں, مجھ سے ویٹ ڈائٹ سے نہیں ہو رہا تو میں یہ کرا لوں. میں نے 2 سال سرچ کیا, 2 سال ریسرچ کیا, اینڈ ڈاکٹر غلام اور ان کی ٹیم پوری, بیکاز میں ریموٹ تھی اور میں بہت اینکشس تھی, they have been extremely supportive. I do not think کہ یہ پروسیس, یہ پوری جرنی میری کسی اور کے ساتھ پاسبل ہو سکتی. تھینک یو سو مچ. بہت خیال رکھے گا اپنی. اینڈ آئی ایم سو ہیپی کہ لوگ یقین کے مطلب ابھی بھی لوگوں کے اندر ایک جذبہ ہے کہ وہ اپنے وزن کو کم کریں. یہاں سے بس ایک چیز کلیئر, جو پہلے بات چل رہی تھی کہ ہم جو ہے نا شارٹ کٹس, جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ ڈراپس یوز کر لیں اور یہ کر لیں, یہ کر لیں. دیکھیں ہر چیز میں یہ سوچنا ہے, از اٹ افیکٹو, از اٹ سسٹینیبل. آپ کو پتہ چل جائے گا, آنسر مل جائے گا اس کا. دوسرا جو انہوں نے بہت امپورٹنٹ بات کی, ابھی بھی لوگ اس کو ٹیبو سمجھتے ہیں. یہ آپریشن کروا کے جو ہے نا وہ اپنا وزن کم کروا رہے ہیں. وزن نہیں کم ہو رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اتنی جو 200 بیماریاں ہیں علاج ہو رہا ہے, اس کا ان کا علاج ہو رہا ہے.
تو اگر یہی میدا جو ہم اس آپریشن میں کاٹتے ہیں کسی کینسر میں کاٹے تو کوئی اس کو منع کرے گا؟ نہیں کرے گا، مگر یہاں پہ وہ ٹیبو سمجھتے ہیں. سو ٹرو، بالکل آپ نے صحیح کی. اس کالر بتا جو آپ کی کال، آپ کے پیشنٹس کی کال آ رہی ہے، مجھے اس بات سے بالکل آئیڈیا ہو رہا ہے کہ آپ کا وزن تو کم ہو جاتا ہے لیکن آپ کا لائف اسٹائل کتنا بہترین ہو جاتا ہے. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی سو ٹرو. اچھا ڈاکٹر غلام، میں چاہوں گی کہ آپ ان سرجریز کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. اچھا ایک تو آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ بھی ایک سسٹینیبل، جیسے آپ کے پاس ایک لڑکی آئی بعد میں بھی آئی کہ بھی آپ کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. اب جو ہے نا دیکھیں یہ آپریشن اکثر جو ہے نا غلط فہمی یہ ہوتی ہے، لوگ آ کے کہتے ہیں کہ یہ چربی نکالتے ہیں. دیکھیں چربی جو نکالتے ہیں اس کو لائپوسکشن کہتے ہیں یا ایبڈومینوپلاسٹی یا ٹمی ٹک کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا آبجیکٹیو کیا ہے؟ خوبصورت بنانا. اٹس اے کاسمیٹک پروسیجر. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اگر آپ کی لائف سٹائل ماڈیفیکیشن ہے، آپ نارمل ویٹ ہیں تو اس کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں خوبصورت دیکھنے کے لیے. لیکن ہم جو کہتے ہیں اس کو بیریاٹرک سرجری کہتے ہیں یا ویٹ لاس سرجری، جس میں سلیو گیسٹریکٹمی اور گیسٹرک بائی پاس آتا ہے. جس کا مطلب کیا ہے؟ باٹم لائن کیا ہے؟ اسٹمک کا سائز ریڈیوس کر دیتے ہیں ہم، اور 1 لیٹر کیپیسٹی سے اس کو 200 ml پہ لے آتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں آپ کا کیپیسٹی بھی کم ہو جائے، اور جو اسٹمک کے اندر ہارمونز ہوتے ہیں جو ہمیں بھوک دلاتے ہیں، جو ہماری چربی کو جمع کرتے ہیں باڈی کے اندر، وہ ریڈیوس ہو جاتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ آپ کا وزن کم ہو جاتا ہے. پہلے مہینے میں 8-10 کلو، پھر آہستہ آہستہ 1 to 2 kgs a month ایوریج یہ کم ہونے لگتا ہے. یعنی آپ کو پھر بھوک ہی کم لگتی ہے. بھوک ہی کم. آپ جب اتنا کھائیں گے، تھوڑا سا کھائیں گے 100 ml 150 ml، 3 گھنٹے کے بعد دوبارہ بھوک لگے گی. لوگ کہتے ہیں ہم کھا ہی نہیں سکیں گے، کمزور ہو جائیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. 3 گھنٹے کے بعد دوبارہ بھوک لگے گی، آپ دوبارہ کھائیں تھوڑا سا. یعنی اسمال میلز کی اسمال فریکوینٹ میلز، ویل چیوڈ. میں پیشنٹ کو کہتا ہوں رول آف تھم، یعنی آپ کے ناخن کے برابر ایک نوالا ہونا چاہیے اور اس کو اچھے سے چبا لیں. نارمل آدمی بھی یہ کرے، آپ دیکھیں کس طرح سے وزن کم ہو رہا ہے. تو اس طرح سے جو ہے ہم اس آپریشن کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کرنی ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر غلام، میں چاہوں گی، ظاہر ہے بہت سارے لوگ یہ شو سن رہے ہیں اس وقت، اور مے بی یہ سولوشن بہت سارے ایسے لوگ ہم موٹاپے کے شکار ہوں گے لیکن وہ چاہتے ہوں گے کہ شاید سرجری کرا لیں. تو اس وقت پٹیل ہاسپٹل میں یہ سرجری کی کاسٹ کیا ہے؟ کیا ویلفیئر میں بھی کسی سپورٹ کیا جا سکتا ہے؟ ایبسلیوٹلی. دیکھیں میرا مین چیز یہ تھی کہ جیسے میں نے بتایا کہیں سے شروع کریں. تو میں نے پیشنٹس کو سب سے پہلا کام اس پہ کیا کہ کاسٹ کس طرح سے کم کر سکتے ہیں. پہلے مطلب ہر جگہ پہ یہ 6-7 لاکھ کی ہو رہی تھی. میں نے ہر طرح ہاسپٹل سے بات کی، اپنی فی کم کی. ہمارے پاس ایوریج کاسٹ 3.5 لاکھ ہے. یہاں سے شروع ہوتی ہے، جنرل وارڈ، سیمی پرائیویٹ، ڈیلکس، پتہ نہیں کیا کیا ہے، لیکن 3.5 لاکھ سے شروع ہو رہی ہے. اور اگر کوئی اس کو بھی افورڈ نہیں کر سک رہا ہے تو زکوٰۃ ملتی ہے اپ ٹو 30%. لوگ کہتے ہیں زکوٰۃ اس لگژری آپریشن کے لیے. میں کہتا ہوں یہ لگژری نہیں ہے، دس از اے نیسیسٹی ناؤ. آپ 200 سے زیادہ بیماریوں سے اس کو نجات دے رہے ہیں. تو الحمدللہ میرے ہاسپٹل نے اس کو سپورٹ کیا، پٹیل ہاسپٹل نے، اور اپ ٹو 30% بھی بعض اوقات ہم زکوٰۃ دے دیتے ہیں. 250 میں پیشنٹ کو کہتا ہوں 2.5 لاکھ میں تمہیں زندگی بھر کی صحت دے رہا ہوں. شوگر، بلڈ پریشر، دل، گھٹنے، آپ سب سے نجات دے رہے ہیں. ایک گھٹنا چینج کرنے جائیں 7 لاکھ روپے لگتے ہیں. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے. تو میں کہتا ہوں دل کا آپریشن کرانے جائیں تو 8-9 لاکھ. تو میں نے کہا میں اس سے نجات دے رہا ہوں. اٹس این انویسٹمنٹ، فیوچر پلان ہے یہ. سو ٹرو. ایک کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی آپ کو مولا خوش رکھے، وہ ڈاکٹر صاحب کو مولا خوش رکھے. بھورا فقیر بات کر رہا ہوں، اور کراچی صدر سے. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب اچھے، اور باجی آپ کے ڈاکٹر لے کے آتے ہیں، آپ کو مولا خوش رکھے، آپ کی ٹیم کو بھی، آپ کی فیملی کو بھی مولا خوش رکھے. باجی میرا سوال ہے میرا. جی جی. میں ڈاکٹر صاحب بول رہے نا روٹی چبا کے کھاؤ تو اچھا. وہ دوسری ڈاکٹر صاحب بول رہے ابھی بول رہے تھے ہمارا زکوٰۃ، یہ سب سے بہترین کام زکوٰۃ کا ہے اور ہر چیز سے بچنا ہے. اور میں روٹی چبانے میں کتنے فائدے ہیں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں، کتنے فائدے ہیں؟ جب روٹی کو بالکل چبا کے کھائیں گے تو ہمیں زیادہ فائدے ملیں گے نا سر جی. بالکل. بالکل یہ بہت اچھا سوال ہے کہ ہمارے معدے پہ کیسے ایک ریئیکٹ کرتا ہے. کیا نام بھورا فقیر ہوتا ہے نا، بھورا فقیر نے بڑا زبردست سوال کیا. دیکھیں میں اس کے پیچھے اب سائنٹیفک آنسر دیتا ہوں. دیکھیں ہمارے معدے کے اندر ایک ہارمون آتا ہے گریلن، جو ہماری بھوک کو بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کھانا جیسے جیسے معدے سے نکل کے چھوٹی آنت میں جاتا ہے تو وہاں سے 4 ہارمونز نکلتے ہیں جو ہماری بھوک کو کم کرتے ہیں. اللہ نے ایک دشمن ہمارا بنایا گریلن، تو اس کے 4 دشمن اور بنائے ہیں. تو بھورا فقیر صاحب کو میرا یہ ہے کہ جب ہم چبا کے آرام سے کھاتے ہیں تو معدے سے کھانا
जल्दी छोटी आंत में जाता है और वो जो दुश्मन है जो हमारे भूख को कम करते हैं वो एकदम से एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इस तरह से आप उसको जितना अच्छे से चबाएंगे, या इस्लाम में भी यही है, जितना अच्छे से चबाएंगे वो जल्दी से आपकी भूख खत्म हो जाती है। एंड दिस इज वेरी प्रूवन फैक्ट। यस, आपने बहुत जबरदस्त बात ये बोली। तो देयर इज अ साइंटिफिक लॉजिक बिहाइंड इट। सो ट्रू, बिल्कुल। एक और ऐसी मेरे दिमाग में एक और किसी डॉक्टर ने कही थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं शेयर करना चाहूंगी कि किसी ने कहा कि भी हम फल खाएं या जूस पी लें, तो उन्होंने भी एक बड़ी अच्छी बात इसमें कही थी कि भाई जब आप फल खाते हैं तो फाइबर मिलता है, आहिस्ता आहिस्ता आपके मेदे को पता चलता है, वो पहले से तैयार हो जाता है कि यार ये फल आ रहा है और मुझे इसको कैसे च्यू करके, एक सिस्टम है ना उसको भी एक्सेप्ट करने का, नहीं भाई ये चीज अंदर आ रही है। और आप जब जूस पी लेते तो उसको सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि पता नहीं क्या मेरे अंदर आ गया। बिल्कुल। तो आपको हर चीज देख के खानी है। एक कॉल लेते हैं, फिर हम ब्रेक की तरफ जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। मुझे पता मेरा 120 है। ठीक है। मैं 35 एज का हूँ। अच्छा, मुझे मेरा नॉर्मल वेट क्या होगा? मेरी 5'10" मेरी हाइट है। 5'10" सर डॉक्टर 5'10" मेरी हाइट है और मेरा 120 है। सर्जरी जो बताई है, मुझे इस सर्जरी की थोड़ी सी डिटेल बता दें कि क्या ये सबके लिए ईजीएस्ट है, क्या आप सबको ये एडवाइस करते हैं, फिर इसका प्रोसेस क्या है, मतलब कितना? ठीक है जी, ओके जी, बहुत शुक्रिया आपकी। जी क्या है इस तरीके से मैं बिल्कुल रहना होता है। अच्छा डॉक्टर गुलाम, बहुत अच्छी कॉल थी हमारे पास और उनका कहना था कि उनका वजन 126 kg है और 5 फीट 10 इंच उसका 5'10" की हाइट है, 35 साल के। क्या वो सर्जरी करा सकते हैं? सो इनका जो मैंने BMI निकाला है दैट इज 39.9, यानी 40 तक पहुंच गया है और आइडियली इनका वजन होना चाहिए है 68-69 तक, यानी मैक्सिमम 70 तक होना चाहिए है। तो इसमें से बहुत सारे सवाल निकलते हैं। पहला, इंडिकेशंस क्या होती हैं जो आफ्टर हर पेशेंट को स्क्रूटनाइज करके हम इस बात पे आते हैं कि BMI कितना है उसका। अगर बॉडी मास इंडेक्स 37.5 से ऊपर है तो स्ट्रेट अवे हम सर्जरी ऑफर करते हैं, अल्दो पेशेंट को हम देखते हैं, असेस करते हैं, अगर कोई और चीज ना भी हो। लेकिन अगर किसी का BMI 32.5 से ऊपर है और उसको शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल दमा की बीमारी है, घुटने जोड़ों का मर्ज है, तो उसमें भी इंडिकेटेड है। और अगर BMI 27.5 से 32.5 तक है, शुगर बिल्कुल अनकंट्रोल जा रही है हर चीज करके, तो फिर भी हम इंडिकेट करते हैं इस सर्जरी को। मगर केस टू केस, मतलब हर पेशेंट को अलग से इवेल्युएट करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये हम जनरलाइज करते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप डॉक्टर गुलाम से पटेल हॉस्पिटल में जाके एक दफा दिखा दें। हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि हिस्ट्री इसमें जानना बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत सारे टेस्ट भी शायद करवाने पड़ेंगे। इन्होंने प्रोसेस की बात की, क्या होगा इस तरह होता है, पेशेंट आता है, हम पूरा एग्जैक्टिव चेकअप करते हैं, ब्लड, ECG, इको, एंडोस्कोपी सब करके फिर पेशेंट को तैयार करते हैं, दाखिल होता है, हम छोटे छोटे चीरों के साथ मशीनों की मदद से ये ऑपरेशन करते हैं, अगले दिन पेशेंट घर चला जाता है। कोई इसमें लोगों का ये है कि इतने महीनों तक वॉक नहीं करेंगे, यानी इसमें कोई ऐसा नहीं, हम 2 घंटे में खुद पेशेंट को चलाते हैं। चलना फिरना, सीढ़ी चढ़ना कोई मसला नहीं है। पहले 15 दिन लिक्विड डाइट पे रहते हैं पेशेंट, उसके बाद अगले 15 दिन सॉफ्ट डाइट, समझो नया बच्चा पैदा हुआ है, और फिर 1 महीने के बाद नॉर्मल डाइट पे आता है। रोटी चावल मीठा चिकनाई को साइड कर दें, और जो काम की चीज है, रोटी चावल में टेस्ट होती है क्या? टेस्ट तो जो होता है वो बाकी चीजों में होता है, तो आप काम वाली चीजें, क्वालिटी वाली चीजें, हर चीज खा सकते हैं। बिल्कुल। एक और कॉल लेते हैं, डिस्कनेक्ट हो गई। बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर साहब, खाने की बहुत अच्छी अच्छी चीजें मौजूद हैं, हम क्यों ये खाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, वर्जिश मैं चाहूंगी जब हम इन तमाम चीज़ों की बात करें तो थोड़ी सी मैं एक्सरसाइज की बात करना चाहती हूँ कि हर दिन हमें कितनी एक्सरसाइज करना चाहिए, पूरा हफ्ता है, और क्या कोई एक्सरसाइज का वक्त भी होता है या किसी वक्त भी कर सकते हैं? किसी वक्त भी कर सकते हैं। ये मल्टीपल जो मैंने वर्कशॉप्स ली थी उसमें यही कहते थे फिजियोथेरापिस्ट कि किसी वक्त भी आप कर सकते हैं। इफेक्टिव जो होती है वो मोस्टली जब आप खाली पेट होते हैं उस वक्त होती है, क्योंकि उस वक्त जो एग्जिस्टिंग आपका ग्लूकोज है वो खत्म हो रहा होता है। तो जब एग्जिस्टिंग ग्लूकोज खत्म होता है तो जो स्टोर्ड ग्लूकोज होता है वो यूज हो रहा होता है। सही है, तो किसी वक्त भी कर सकते हैं। हाफ एन आवर डेली नहीं कर सकते हैं, अल्टरनेट डे पे 1 घंटा करें, नहीं कर सकते हैं हफ्ते में 1 दिन करें, 2 घंटे करें ब्रिस्क वॉक, ताकि आपका पसीना छूटे। कहीं से शुरू करें। एक कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? मैं नेनू महाराज बात कर रहा हूँ। जी प्लीज, क्या बात करना, क्या सवाल करना? डॉक्टर तिवारी, और मेरा सवाल ये है, तो पेट में बहुत तकलीफ रहती है और
इतना मोटापा तो नहीं है, लेकिन पेट ऐसे फुला हुआ है जो ये मैदे का प्रॉब्लम और गैस भी ज्यादा होता है। डॉक्टर से ये सवाल मेरा। ठीक है, बस वो आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलेंगे तो वो पहले देख लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं ना ये एक और चीज़ पे चाहूँगी, जब हम वेट लॉस की बात करें तो आप ये चीज़ ज़रूर बताएं, जैसे इन्होंने कहा कि इनको गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, सम टाइम खाना, वक्त पे खाना कितना अहम है, अगर इस पे हम थोड़ी सी बात कर लें तो इनके कहीं ना कहीं मसला हल हो जाएगा। देखिए मैं इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा एक बॉडी का ना मेटाबॉलिज्म होता है, यानी हमारी जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म हमारा जो मतलब फास्टेस्ट होता है ना वो मॉर्निंग आवर्स में होता है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दिन ढलता जाता है वो भी स्लो डाउन होता है और रात में बिल्कुल स्लो होता है। अब आप देखें, जो हम कहते हैं ना सुबह नाश्ता सबसे अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त आपकी बॉडी को जरूरत है। दोपहर में दरमियाना क्योंकि कम जरूरत है, रात में बिल्कुल फकीरों की तरह क्योंकि बिल्कुल कम जरूरत है। अब हमारी साइकिल क्या है? उल्टी है। अब जिस वक्त बॉडी को जरूरत है उस वक्त उसको मिल नहीं रहा है, फिर क्या करेगी? ढीली ढाली हो जाएगी, हमारी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। रात में जब हमारी मतलब है ही नहीं मेटाबॉलिज्म, उस वक्त आप उसको दबा के दे रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो ज्यादा से ज्यादा स्टोर होगा हमारी बॉडी के अंदर। तो सही टाइम पे रात को खाना और सही टाइम पे सो जाना, ये बच्चियों में खास तौर पे या बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट। जो लेट नाइट तक जागते रहते हैं वो जो हार्मोन्स हमारे ब्रेन के हैं उसकी वजह से ओबेसिटी होती है, उसकी वजह से पीसीओएस जो कॉमनली बच्चों में होने लगता है वो होने लगता है। स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी खाएं और जल्दी सो जाएं। बिल्कुल, सोना बहुत बड़ी नेमत है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो उससे आपका मैदा भी सही रहेगा, हाजमा भी सही रहेगा, हर चीज सही रहेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर गुलाम। हमारे पास मैसेजेस भी और बहुत सारे आ रहे हैं। कोई रिमशा भी हैं, उन्होंने भी आपको थैंक्स बोला। आई थिंक पेशेंट है और बहुत सारे सवालात भी आ रहे हैं, लेकिन हमने बहुत सारे सवालात को कवर भी किया है। डॉक्टर साहब हमारे पास अभी भी 3 से 4 मिनट हैं। आई जस्ट वांट के हम इसको ओवरऑल एक सम अप करते हैं। बिल्कुल ठीक है। एंड आई वांट कि आप सामीन को शुरू से एक छोटी सी दोबारा से समरी की तरह बताएं कि मोटापा होता क्या है और हम इसको कम कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है मोटापा कम करने। बिल्कुल। सो समराइज ये करूं कि मोटापा एक बीमारी है, किसी के भी बिहेवियर का सिंगल पर्सन का प्रॉब्लम नहीं है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर हमने इसको कंट्रोल करना है तो प्रिवेंशन की तरफ जाना, एहतियात की तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें फैमिली और सोसाइटी सबको मिलके काम करना पड़ेगा। मैं पिछले 1 हफ्ते से पता नहीं कितने चैनल्स और टीवीज उस पे जाके यही मैसेज दे रहा हूँ कि ये ग्लोबल प्रॉब्लम है और इस तरह से डील करना है। दूसरा कि इसके तरीके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, 1, 2 मेडिसिन, 3 सर्जरी, जिसकी जहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसकी तरफ जाएं। जो भी आप ऑप्ट करते हैं वो इट शुड बी सेफ, इट शुड बी सस्टेनेबल एंड इट शुड बी इफेक्टिव एज वेल। शॉर्टकट्स तलाश ना करें, ये ड्रॉप्स ले लिए, ये कर लिए, इस तरह से होना चाहिए। और तीसरा ये है कि डोंट शाई अवे फ्रॉम सर्जरी। अगर ज़रूरत है, आपकी बॉडी जो आइडियल बॉडी वेट है उससे 30-40 किलो से ज़्यादा है और बहुत मेहनत कर चुके हैं, तो डोंट शाई अवे फ्रॉम सर्जरी। अब ये अफोर्डेबल है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उसको हम अफोर्डेबल बनाएंगे, ज़कात भी दे के। और वैसे भी कोई अगर ऐसा होता है जिसका करवा, तो अफोर्डेबल भी है ये, ठीक है। तो डोंट शाय अवे। आप और इसको एक बीमारी समझे और डॉक्टर के पास समझे। एग्जैक्टली, इसको बीमारी समझे। इसको सोशल टैबू बनाया हुआ है लोगों ने ना कितना जो, और सर्जरी को उससे ज्यादा सर्जरी करवा के कौन नहीं, ऐसा कुछ नहीं समझता है, ठीक है ना। तो अच्छा, मोस्ट आखिर में ये चीज के राइज एंड शाइन, ठीक है। रेजोल्यूशन एक आपका हो कि इस महीने चॉकलेट्स नहीं आएंगे घर में, उसका नेमल बदल। R फॉर रेजोल्यूशन, I फॉर इन्वॉल्वमेंट, सारे बच्चों को इन्वॉल्व करें, फैमिली को इन्वॉल्व करें। S फॉर शेयर ऑन सोशल मीडिया कि मेरा रेजोल्यूशन ये है। एंड E फॉर एंगेजमेंट के पूरे किसी डॉक्टर को इन्वॉल्व करें, किसी को एंगेज करें अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा मसला। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर गुलाम। आखिर में पूछना चाहूंगी कैसा लगा शो पे आके, रेडियो की अफादियत पे कुछ कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए इस तरह से मेरे ख्याल में मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इतने व्यूअर्स और इतने जो लिसनर्स और जो कॉलर्स, व्यूअर और लिसनर्स दोनों हैं माशाल्लाह। तो बहुत सारे जो ना वो लोग मुझसे पूछे थे कि कहाँ से हम देखें, तो मैं फौरन उनको मैसेज दे रहा हूँ। तो बहुत अच्छा लगा, मेरी आवाज़ जा रही है लोगों को। प्रिवेंशन साइड एक देखिए 50% पाकिस्तान मतलब 10 करोड़ लोग मोटापे का शिकार है। क्या मैं 10 करोड़ को ऑपरेट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, लेकिन मेरी आवाज तो जा सकती है।
پریونشن پہ کام کرنا ہے, پریونشن آف اوبیسٹی. بالکل, آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی. آخر میں خبروں کے وقفے سے پہلے ایک بات شیئر کروں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے مدینے میں جب وہ تھے انہوں نے ایک طبیب کو ہائر کیا اور انہوں نے کہا کہ صحابہ اکرام کے جب بیمار ہوں گے تو وہ ان کو دکھا دیا کریں گے. طبیب 6 مہینے تک تو انتظار کرتا رہا کہ شاید کوئی مریض آ جائے, تو پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا. انہوں نے کہا کہ میں یہاں سے جانے کی اجازت چاہتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر میرا کام نہیں ہے کیونکہ کوئی اتنے عرصے میں کوئی مریض آیا ہی نہیں میرے پاس, لیکن میں جانے سے پہلے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وجہ تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں پر لوگ اس لیے بیمار نہیں ہوتے کیونکہ وہ بھوک چھوڑ کے کھاتے ہیں. بالکل, ایبسلیوٹلی, کیا بات. تو اگر آپ بھوک چھوڑ کے کھائیں گے کبھی موٹاپا نہیں آئے گا. ایبسلیوٹلی, ٹھیک ہے, وقت پہ کھائیے, بھوک چھوڑ کے کھائیے.